السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو آج کا ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں چائے کے ساتھ۔ چائے جو میں نے صبح بنائی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، انہیں ناشتہ دے کے محمد کو اور اپنے ہسبینڈ کو میں نے صبح 7 بجے روانہ کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا میں بھی چائے پی لیتی ہوں، کیونکہ چائے جو ہے صبح پینا میرا مسٹ ہے۔ میں صبح چائے لازمی پیتی ہوں، ورنہ مجھ سے کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ میں ابھی چائے پی ہی رہی تھی کہ اور بچے جو ہیں وہ اٹھ چکے تھے۔ آج پتہ نہیں بچے کیوں اتنی جلدی اٹھ گئے تھے، تو میں نے کہا چلو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دے دیتی ہوں۔ اچھا، ناشتے میں جو ہے نا میرے بچے زیادہ تر پراٹھا ہی کھاتے ہیں، چائے پراٹھا کھا لیتے ہیں، آملیٹ یا پھر رات کا بچا ہوا جو سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کھا لیتے ہیں۔ اچھا، پراٹھے جو ہیں میں اسی وقت تازہ بنا کے دیتی ہوں، یہ نہیں کرتی کہ میں پہلے سے بنا کے میں رکھ دوں۔ اگر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو بچے نہیں کھاتے۔ مجھے اتنے زیادہ پراٹھے تو بنانے نہیں ہوتے، بس 2-3 پراٹھے بنانے ہوتے ہیں جو بنا کے میں رکھ دیتی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو آٹا گوندھ کے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ صبح جو ہے نا میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اور اگر کبھی کبھی نہ بھی گوندھوں تو میں صبح جیسے اٹھتی ہوں نماز کے بعد تو میں سب سے پہلے آٹا ہی گوندھ کے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ آٹا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے۔ اتنے میں پھر محمد کے لیے لنچ باکس تیار کر لیتی ہوں، اور بھئی میں چائے بھی بنا لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ ناشتہ بنانے کے بعد جو ہے میں سارے گھر کا کام کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ناشتہ بنا کے میں نے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ برتن جو ہے میں نے جمع کر کے ابھی رکھ لیے تھے، تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے گھر کی صفائی کر لیتی ہوں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی مجھے مٹی لگ رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے جھاڑو لگایا، پورے گھر کا میں نے جھاڑو لگایا، سیڑھیاں تک میں نے سارا جھاڑو لگا کے اس کے بعد پھر میں نے پوچھا لگا لیا۔ جب گھر صاف ہوتا ہے نا تو ایک عورت کو آرام اس وقت ملتا ہے جب اس کا گھر بالکل صاف پڑا ہو۔ اگر تھوڑا سا بھی کہیں سے کچرا اس کو نظر آ جاتا ہے تو مجھے نا عجیب سی الجھن سی ہونے لگ جاتی ہے۔ جب پورا گھر میرا صاف ہوتا ہے نا تو اس وقت میرے دل کو سکون آ جاتا ہے اور مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مہمان آ بھی جاتا ہے نا تو اس وقت میرا گھر بالکل صاف پڑا ہوتا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ساتھ ساتھ میں یہ کام کر کے میں اوپر چلی گئی تھی چھت پہ، میں نے کپڑے وغیرہ دھو کے میں نے اوپر پھیلا دیے تھے تاکہ وہ اچھے سے سوکھ جائیں۔ کچھ زیادہ نہیں تھے کپڑے، تو یہ ہمارے عورتوں کے کپڑے تھے، جو میرے کپڑے تھے میری بیٹیوں کے کپڑے تھے، تو میں وہ ہاتھ پہ ہی دھو لیتی ہوں۔ ہاتھ پہ دھو کے میں نے جب جھاڑو پوچھا بھی کر لیا تھا، سارے گھر کا کام کر لیا تھا، تو میں اوپر جب گئی چھت پہ کپڑے بھی خشک ہو چکے تھے تو میں اوپر سے لے آئی، کیونکہ دھوپ نکل جاتی ہے اور پھر کلر جو ہے وہ دھوپ پہ اس کا خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، جو میرے کپڑے ہوتے ہیں یا پھر میری بیٹیوں کے کپڑے ہوتے ہیں اسے میں مشین میں نہیں ڈالتی۔ میں زیادہ تر کپڑے جو ہیں میں اپنے ہاتھ سے دھو لیتی ہوں اور اسے چھاؤں پہ ڈال لیتی ہوں، یا پھر کمروں میں سکھانے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں اور پنکھا چلا لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے نا کپڑوں کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ جو جتنے بھی کپڑے میرے اپنے ہوتے ہیں، میری بیٹیوں کے ہوتے ہیں، میں اسے کبھی بھی میں دھوپ پہ نہیں سکھاتی، اور نہ ہی میرے کپڑوں کا کلر خراب ہوتا ہے۔ کپڑے میں اوپر سے لے کے نیچے آئی اور میں نے کہا چلو ابھی مجھے ٹائم مل رہا ہے، میں ان کو ابھی طے کر کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں اسے پھر پریس کر کے اسے ہینگر کر کے اسے الماری میں رکھ دوں گی۔ ابھی مجھے اور بہت سارے کام کرنے تھے، دوپہر کا کھانا بنانا تھا، اس لیے میں نے کہا جلدی جلدی پہلے یہ کپڑوں کو طے کر کے میں اسے الماری میں رکھ دیتی ہوں، بعد میں جیسے ٹائم ملے گا تو میں اسے پریس کر لوں گی۔ کپڑے الماری میں رکھنے کے بعد میں نے کہا چلو جلدی سے پہلے میں ڈسٹنگ بھی کر لیتی ہوں۔ اچھا، ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں، میرے گھر میں جھاڑو پوچھے کے علاوہ جو ہے ڈسٹنگ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ مجھے لگ جاتا ہے ڈسٹنگ کرتے کرتے، کیونکہ 2 کمرے ہیں، ان میں دونوں میں میرا بیڈ بھی ہے اور ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے، اور مجھے صوفے ایک ایک چیز کو مجھے اچھے سے ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ بچوں کے اوپر میں کبھی بھی نہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے بچے اتنا صاف ستھرا کام نہیں کرتے۔ ویسے بھی میرے بچے اتنا زیادہ میرے ساتھ کام نہیں کرتے۔ کبھی کبھی میری بڑی بیٹی جو ہے وہ کچن میں چلی جاتی ہے، تھوڑا بہت اگر چائے وغیرہ بنا لے تو بنا لے، ورنہ وہ اسٹڈی کرتی ہے۔ جو چھوٹی میری بیٹی ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا بہت وہ بھی ہیلپ کر دیتی ہے اگر اسے ٹائم ملے تو۔ آج کل اسکول کی چھٹیاں ہیں تو وہ تھوڑا بہت میرے ساتھ ہیلپ کرا لیتی ہے، جب اسکول کھل جاتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی پہ توجہ دیتی ہیں، اور ویسے بھی میں انہیں کام کا اتنا زیادہ بولتی بھی نہیں ہوں۔ میں اپنا کام جو ہے زیادہ تر خود کوشش کرتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے خود ہو جائے۔
اچھا، یہ جو روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا روم ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے اور اس کی صفائی میں نے پوری اچھی طریقے سے کر لی ہے۔ اپنے روم کی صفائی کرنے کے بعد پھر میں باہر آ گئی تھی۔ میں نے کہا یہ ڈائننگ ٹیبل بھی، اس کے اوپر بچے جوس وغیرہ کبھی بنا لیتے ہیں تو اس کے جو جوس کے چھینٹے وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر یہاں بیٹھ کے اگر میں سبزی وغیرہ بنا لیتی ہوں، تھوڑا بہت جو اس کا سبزی کا پانی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ نشان آ جاتے ہیں۔ تو آج کل ویسے بھی مکھیوں کا موسم چل رہا ہے تو مکھیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو میں تازہ تازہ جو ہے سب کو میں صاف ستھرا کرتی جاتی ہوں۔ یہ جو فلاورز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو واش کر کے میں نے اسے رکھ لیا تھا۔ یہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے کافی صاف ستھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ تھوڑے سے میلے ہونے لگ جاتے ہیں تو میں اسے ڈش واش کے ساتھ اچھے سے صاف کر لیتی ہوں۔ اچھا، میں ایسا نہیں کرتی کہ میں ایک دن یا 2 دن چھوڑ کے بعد میں ڈسٹنگ کروں۔ میں ڈیلی کے ڈیلی ڈسٹنگ صاف کرتی ہوں، اور کبھی اگر مجھے زیادہ موقع مل جاتا ہے تو میں شام کو بھی کرتی ہوں۔ مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا کہ اگر تھوڑا سا بھی بیڈ کے اوپر یا ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر یا پھر ڈائننگ کے اوپر تھوڑا بہت بھی مٹی لگے، میں تازہ تازہ اس کو صاف کرتی جاتی ہوں۔ جیسے جیسے مجھے میری نظر پڑتی ہے میں کرتی رہتی ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ بھی مجھے یہی بات بولتے ہیں کہ آپ کبھی آرام سے بیٹھ بھی جایا کرو، ہر وقت کام پہ لگی رہتی ہو۔ وہی ایک عورت کا یہ سلیقہ مندی ہوتی ہے، ایک اپنا سکھڑ پن ہوتا ہے، اور ویسے بھی میری عادت ہے میں بہت کم بیٹھتی ہوں۔ ہاں، دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہے میں تھوڑی بہت اگر بیٹھ گئی یا پھر لیٹ گئی نماز کے بعد، تھوڑا بہت آدھا پونا گھنٹہ میں لیٹ جاتی ہوں۔ اچھا، مجھے نیند نہیں آتی دوپہر کو، حالانکہ گرمیوں کے کتنے بڑے بڑے دن ہوتے ہیں، میں لیٹ جاتی ہوں مگر مجھے نیند نہیں آتی۔ تھوڑا بہت موبائل چلا لیا تو چلا لیا۔ دوپہر کا بھی میں نے کھانا بنا کے رکھ لیا تھا، اور یہ دوسرے دن کا میں نے سالن بنا رہی تھی، گوشت کا سالن بنا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے فرمائش کی تھی کہ امی آپ نے نا مجھے اچار گوشت بنا کے دینا ہے۔ چلو، میں نے کہا میں صبح بنا کے دوں گی، آج میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے دن کا یہ میں سالن بنا رہی ہوں۔ سالن بھی میں نے چڑھا لیا تھا اور گھر کے دوسرے کام بھی میں نے کر لیے تھے۔ اچھا، سالن بھی میں بناتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں چولہا بھی صاف کرتی جاتی ہوں، کیونکہ آئل کے چھینٹے اڑتے ہیں اور چولہے کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، اور کچن کی جو دیوار ہے اس کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم چمچ ہلاتے ہیں نا تو چھینٹے اڑتے ہیں، تو میں اسے ساتھ ساتھ صاف بھی کرتی رہتی ہوں۔ سالن بنا کے میں نے رکھ لیا تھا اور میں اوپر چلی گئی تھی۔ موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے کراچی کا، تو میں نے کہا مجھے موسم بہت اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا کلپ لے لیتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت موسم ہے۔ جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ آج کل موسم بہت اچھا ہے، اتنا زیادہ گرمی نہیں ہے۔ رات کو بھی ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا بوندا باندی بھی چلتی رہتی ہے، اور صبح کے ٹائم بھی ہوتی ہے، اور دن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ دھوپ بھی نہیں نکل رہی اور اتنا زیادہ گرمی بھی نہیں ہے۔ چھت سے جب میں نیچے واپس آئی تو میری بیٹی نے کہا امی آ جائے، میں آپ کو مہندی لگا لیتی ہوں، مجھے ٹائم ہے۔ چلو، میں نے کہا ایک ہاتھ پہ لگا لو، دوسرے ہاتھ پہ تو مجھے نہیں لگوانا، کیونکہ یہ جلدی سے خشک ہو جائے گی اور مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ولاگ میرا بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔